یہی اس کا سفر ہے. خیمے اکھاڑتا ہے اور گاڑتا ہے, کہیں لگاتا ہے, کہیں بچھاتا ہے بستر, اور ابھی اس پر آرام سے پہلے پھر اٹھاتا ہے, چلتا ہے, پھر دوبارہ واپس طواف کے لیے پہنچتا ہے, پھر طواف کرتا ہے, پھر سعی کرتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ جل شانہ اس سے چاہتے ہیں. اس میں کسی عقل مند آدمی کی عقل کام نہیں کرتی, کسی بڑے سے بڑے فلسفی کا فلسفہ نہیں چلتا, اور کوئی سادہ مزاج سادہ لو آدمی ہو یا عقل مند ترین انسان ہو, ان سب کے لیے, وہ بالکل غریب آدمی ہو یا انتہائی مالدار آدمی ہو, وہ بادشاہ ہو جس کے پاس سارے وسائل ہیں یا وہ مزدور ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یکساں کوڈ, ایک جیسی چیزیں, ایک جیسے معمولات رکھے ہیں کہ اس سے یہ لوگ گزریں گے. رستے میں یہ جو شیطان کو کنکر مارتے ہیں, یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ, ابراہیم علیہ السلام جیسا بندہ جو اتنی ساری چیزوں سے گزرا ہے, اور وہ جب اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے حکم کی پیروی میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے, تو اس کو بھی شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, شیطان اس کو بھی اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر پتھر مار کر, اس کی جانب کنکر اچھال کر, گویا اس کو ہٹایا اپنے رستے سے اور اللہ کے اوامر کی طرف, اللہ کے اوامر اور احکامات کو بجا لائے. اس کا مطلب ہے آج میں اور آپ بھی جب اللہ کے اوامر پر چلنے کا ارادہ کریں گے اور چل پڑیں گے, ہمیں بھی وساوس آئیں گے, اور ہمیں بھی شیطان شیاطین الانس والجن, دونوں قسم کے شیاطین بعض اوقات رستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہوگا جو ان رکاوٹوں کو پار کرے گا, نہ کہ ان میں الجھ جائے گا. جو اس میں الجھ جائے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. تو یہ ہم ہر حاجی جب وہاں جاتا ہے تو یہ جو شیطان کی اس جگہ کے اوپر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کنکر پھینکے تھے اور اچھالے تھے, ایسے ہی وہ یہ کنکر پھینک کر اس سبق کو تازہ کرتا ہے کہ مجھے میری زندگی کے اندر جہاں پر بھی حق کے رستے سے اور اللہ کی اطاعت کے رستے سے اور عبدیت کے رستے سے جو بھی روکے گا, میں اس کے روکنے میں نہیں آؤں گا اور میں اس کے روکنے سے نہیں رک جاؤں گا. یہ انسان اس بات کا گویا اس بات کے عہد کو پختہ کرتا ہے وہاں پر جا کر. کیا اس کے بعد اس کو کیا ایک چیز تو اس کو یہ پتہ چلی, دوسری چیز اس سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک سطح کے اوپر اتار کر اسلام کی امت محمدیہ میں جس برابری اور جس مساوات کا سبق بار بار دیا گیا تھا اس کی مشق بھی کراتے ہیں. اسلام چونکہ ایک عملی مذہب ہے تو فقط اس میں تھیوریٹیکل چیزوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا, کچھ چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں. جس طرح آپ لوگ یہ بچے نوجوان جو یونیورسٹیوں اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں, آپ لوگوں کے یہاں کچھ نمبر تھیوری کے ہوتے ہیں, کچھ نمبر پریکٹیکل کے ہوتے ہیں, ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. ایسے ہی یہ ساری تعلیمات موجود ہیں احادیث اور قرآن میں, لیکن ان کی مشق کرائی جاتی ہے, ان کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تاکہ آپ کی طبیعت کے اندر یہ آئیں کہ یہ سارے وہاں جب آپ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو تو نظر آتا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے, ہر رنگ کے لوگ موجود, ہر نسل کے لوگ موجود, ہر قوم کے لوگ موجود, ہر ملک کے لوگ موجود, ہر خطے کے لوگ موجود. ایک تو اس سے ایک امت کے عالمگیر تصور کا سبق تازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ سارے وہ کلمہ گو ہیں جن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے اور انہوں نے اس دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کسی مخصوص علاقے کے لیے, کسی مخصوص لوگوں کے لیے, کسی مخصوص خطے کے لیے, کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں آیا تھا. یہ دین پوری انسانیت کے لیے آیا ہے, اور وہاں انسانیت کا خلاصہ اور انسانیت کے لوگ, پوری عالم انسانیت کے جمع شدہ لوگ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے. وہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ مکی زندگی کے اندر حرم مکی کے اندر کبھی کبھار رکوع فرمایا کرتے تھے, نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, رکوع کی حالت میں آپ کی کمر پر جب لا کر اوجڑیاں اونٹ کی رکھ دیا کرتے تھے مشرکین مکہ, اور فاطمہ کو لوگ بتاتے تھے, وہ دوڑتی بھی آتی تھی اور اوجڑی بھی ہٹاتی تھی اور روتی بھی جاتی تھی. اس وقت اس بے کسی کے عالم میں, اس بے چارگی کے عالم میں اور مظلومیت کے ان دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ فاطمہ تیرے باپ کا دین ہر کچے اور پکے گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا. حج کا منظر اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ واقعی فاطمہ کے ابا کا دین ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اللہ نے پہنچا دیا, اور یہ پیغام ہر جگہ اللہ نے آپ اس دور کی مکے کی مظلومیت کو یاد کیجئے کہ جب ان کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹانے کے لیے گھر سے بیٹی دوڑ کر آتی ہے, لیکن آج ان کے پیغام کی عالمگیریت کو دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچا ہے. جہاں انسان بستے ہیں, دنیا کا وہ آخری کونا جہاں پر اگر کوئی انسان رہتا ہوگا تو وہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہوا وہ وہاں پر موجود اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور اس کو دیکھنے کا, اس کو دیکھ کر جو اس امت کے بارے میں انسان کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی.
کبھی بھی یہاں تو جس طرح کے ماحول میں انسان رہتا ہے وہی مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں. تو یہ حج کا ایک بہت بڑا عالمگیر تصور ہے اور اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے.